بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الحسنی سیریز میں ہم اللہ پاک کی خوبصورت خوبیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انہی خوبیوں سے جنہیں اللہ پاک نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس خوبی سے اپنے اللہ پاک کو پہچاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے اللہ پاک کا ایک اور خوبصورت نام السلام۔ اور اس نام کو اللہ پاک کے لیے ذکر قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، یعنی سورہ حشر آیت مبارکہ نمبر 23 میں۔ سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے جو نہایت پاک ہے سب عیبوں سے، وہ تو امن دینے والا ہے، نگہبان بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، زور آور بھی ہے اور بڑائی والا ہے۔ وہ تو بہت پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی ایک صفت کے بعد دوسری خوبصورت صفت کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ اس اسماء الحسنی کی سیریز میں تمام صفات سمجھ لیں گے تو پھر ان تمام صفات کو پڑھنے کا مزہ آئے گا اور ان کا ربط اور بھی زیادہ آپ کو خوبصورت محسوس ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ ان تمام ناموں میں سے ہم نے الملک اور القدوس کو تو سمجھ ہی لیا، آج انشاءاللہ ہم السلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام کا مادہ یعنی روٹ ورڈز سین، لام اور میم ہے۔ سلام یعنی سلامتی، اور اس کے علاوہ السلام کا وہ مطلب جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے السلام ای من جمیع العیوب والنقائص والکمالہ فی ذاتہ وصفاتہ وافعالہ، یعنی سلام وہ ذات ہے جو سلامت ہو، جو پاک ہو تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے، اور جو اپنی ذات صفات اور افعال میں کامل ہو یعنی مکمل ہو۔ اب ایسی سلامت والی ہستی، سلامتی والی کامل ذات بھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، کوئی نقص بھی نہ ہو، کبھی بھی نہ پایا جائے؟ اور وہ ایسی ذات تو بس میرے اللہ پاک کی ہی ہو سکتی ہے نا، جو سرسد سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ایسی کامل ہستی کو السلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے السلام کا دوسرا مطلب امن، امان اور حفاظت اور اطمینان کے بھی آتے ہیں۔ روح المعانی میں اس کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ هو الذی ترجع منہ السلام، یعنی السلام ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جسے سلامتی کی امید رکھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی ذات نہ صرف خود سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہیں، بلکہ اللہ پاک سے امن اور سلامتی کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہیں جس سے سلامتی، امن، عافیت کی امید رکھی جاتی ہے، کیونکہ سلامتی اور امن اصل میں تو اللہ پاک ہی کے اختیار میں ہیں۔ اب اس دنیا میں ہمیں ہر طرف خطروں نے ہی گھیرا ہوا ہے نا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ میں ہماری خوراک بھی ہمیں نقصان پہنچانے کو تیار بیٹھی ہے، لیکن وہ سلام ہی ہے جو اس غذا کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیتا ہے، اور پھر یہ خوراک ہمارے لیے فائدے کی چیز بن جاتی ہے۔ اور وہ سلام ہی تو ہے نا جو بہت آسانی سے ہمارے ہر کام میں ہمیں سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ مریم آیت مبارکہ نمبر 15 میں ہے وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اس آیت مبارکہ میں انسانی زندگی کے 3 سخت مراحل کا ذکر ہے۔ یہاں تو یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوں اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی
تین سخت زندگی کے مراحل یعنی دنیا میں آنا، دنیا سے جانا اور پھر حشر میں دوبارہ سے حساب کتاب کے لیے اٹھنا، یہ تین سخت مراحل کا ذکر ہے یہاں پر۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں مراحل میں سلامتی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے لیے خوف اور وحشت کے تین مواقع ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن وہ دنیا میں آتا ہے، کیونکہ وہ بہت محفوظ مقام سے ایک غیر محفوظ مقام پر آ جاتا ہے۔ بچے کو تو ہم سب دیکھتے ہی ہیں نا کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر وہی سلام اسے سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رہنا سکھا دیتا ہے۔ دوسرا وہ دن جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے، یعنی اسے موت آ جاتی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے تنہائی کی وجہ سے، اور پھر وہ انتہائی اجنبی چہروں کو بھی دیکھتا ہے اور وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، وہ بہت خوف کا مقام ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ دن جس دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے ان تینوں مقامات پر سلامتی کی خوشخبری سنا دی۔ اب آپ بھی اللہ پاک سے دعا کریں، میں بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی موت کو اور موت کے بعد اٹھنے کو سلامتی والا بنا دے، آمین۔ اور یہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا نا، یہ تو صرف السلام ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث مبارکہ نمبر 2627 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ کا نام ہے جسے اس نے زمین میں اتارا ہے، بس تم آپس میں اسے عام کر دو۔ اب جب کوئی مسلمان آدمی کسی گروہ کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ انہیں سلام کرتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں تو سلام دینے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو پھر اسے ایسی ہستیاں جواب دیتی ہیں جو ان میں بہتر اور پاکیزہ ہوتی ہیں، یعنی پھر فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 88 میں فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں اسے اچھا جواب دینا چاہیے یا انہی الفاظ کو واپس لوٹا دو۔ یہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے آداب سکھا رہے ہیں کہ یا تو اسے دوبارہ سے اسی سلامتی کی دعا کے ساتھ دعا دے دو، یا تو اس سے اچھے الفاظ اسے واپس لوٹا دو۔ مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت بھی ہوں اور سلام بھی کریں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھی بھیجیں۔ اور ترغیب اور ترہیب حدیث مبارکہ نمبر 2696 میں بھی فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ افشوا السلام تسلموا، کہ سلام کو پھیلاؤ تم سلامتی میں رہو گے۔ اور پھر ہمیں بات شروع کرنے کے بھی آداب سکھا دیے کہ سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 2699 میں فرما دیا کہ السلام قبل الکلام، کہ سلام سے پہلے کوئی بات نہیں، یعنی پہلے سلام کرو پھر بات کرو۔ یعنی اپنے اندر ہمیں یہ سلام کی عادت بہت زیادہ ڈالنی چاہیے، یہ ہمارے اور ہمارے ارد گرد میں سلامتی اور امن پھیلا دے گا۔ اپنے اندر بھی، اپنے گھر والوں میں، خاص طور پر اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیے، یہ سلام ہر طرف سلامتی ہی سلامتی پھیلا دے گا۔ اور ہمیں جو اللہ پاک نے خوبصورت مذہب عطا فرمایا ہے نا، اس کا نام بھی اسلام رکھا ہے، یعنی سلامتی والا مذہب ہے یہ۔ تو دین اسلام پر چلنے والے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ کبھی ہمیں دین شریعت کا کوئی حکم بڑا سخت لگ رہا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارے اور دوسروں کے لیے عافیت اور خیر کا پیغام ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ پاک نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، معاشرے کے رویوں کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس پردے میں ہمارے لیے بھی عافیت اور خیر ہے اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے بھی خیر کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے چور کی سزا کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ سزا چور کے حق میں تو سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سزا کی وجہ سے وہ خود بھی چوری سے بچے گا، اور اگر کسی چور کو چوری کی وجہ سے ایسی سزا مل جاتی ہے نا
تو اسے دیکھ کر ہزاروں لوگ اس لعنت سے بچیں گے اور معاشرہ پرامن اور سلامتی والا بن جائے گا۔ یہ السلام کے قانون ہیں جو دنیا میں سلامتی اور امن کا پیغام لاتے ہیں۔ اور مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 2627 میں اور صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 10 میں بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر سورہ ہمزہ آیت مبارکہ نمبر 1 میں فرما دیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی ہے ہر غیبت کرنے والے، طعنہ دینے والے پر۔ یہ آیت مبارکہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، جو طعنے دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں نا یا طعنہ دیتے ہیں تو اصل میں ہم سلامتی کی حدود سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو پھر اسے سزا تو ملنی چاہیے، اس لیے اسے جہنم سے ڈرایا گیا ہے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جنت کا نام دارالسلام رکھا گیا ہے، یعنی وہ تو سلامتی والا گھر ہے، اور کیونکہ وہ اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک کا نام السلام ہے، اس لیے جنت کو دارالسلام یعنی سلام کا گھر کہا گیا ہے۔ سورہ یونس آیت مبارکہ نمبر 25 میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تم کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ تو جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق تو اسی کو ہی ملتی ہے نا جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو، اور جو مومن دارالسلام چاہتا ہے نا اسے خود بھی سلامتی اور امن سے رہنا ہوگا اور دوسروں کو بھی سلامتی اور امن کا یقین دینا پڑے گا۔ اور پھر سورہ انعام آیت مبارکہ نمبر 127 میں فرما دیا لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے اور اللہ پاک ان کے اعمال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی محبت بھی تو انہی خاص لوگوں کو ملے گی نا جو خود بھی سلامتی سے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی اور خیر کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت مبارکہ نمبر 75 میں فرما دیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بلند اور بالا مقامات عطا کیے جائیں گے، یہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں نا اور وہ صبر کرنے والے بھی ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں بلند خوبصورت محلات تیار فرمائے ہوئے ہیں، اور ان کا استقبال پتہ ہے کیسے ہوگا؟ فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور انہیں سلامتی کی دعائیں دیں گے اور انہیں اس بات کی مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے کہ وہ یہاں سلامتی والے گھر میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سورہ یاسین میں آیت مبارکہ نمبر 58 میں فرما دیا سلام قولا من رب الرحیم، کہ مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ اور یہاں پر تو جنتیوں کے سب سے بڑے انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں ان کے رب کا سلام آئے گا، یعنی ان کا رب سلامتی کی بشارت سنا دیں گے انہیں، یعنی وہ جو خود سلام ہے وہ انہیں بھی سلامتی کی خوشخبری سنا دیں گے۔ پھر اس خوبصورت جنت کے بارے میں سورہ واقعہ آیت مبارکہ نمبر 25 میں فرما دیا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعثیما، کہ وہ وہاں جنت میں کوئی بیہودہ کلام یا کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ الا قیلا سلاما سلاما،
مگر بس سلام ہی سلام کی آوازیں سنیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے وہ جگہ، کتنا خوبصورت ہے وہ مقام، مگر ذرا سوچیں کہ وہ مقام اللہ پاک نے کس کے لیے بنایا ہے۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو دنیا میں شر اور فساد نہیں پھیلائیں گے اور دوسرے ان کی وجہ سے مامون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام السلام اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ پاک سلامت ہیں ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس میں کوئی نقص یا عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک خود سلام ہیں، اس لیے سلامتی کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ سورہ مائدہ آیت مبارکہ نمبر 3 میں فرما دیا، رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی سلام کو پھیلانے کا حکم فرمایا ہے، یہاں تک کہ مجلس سے اٹھ کر جانے پر بھی سلام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 5208 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، یعنی پہلا سلام بھی اور دوسرا سلام بھی دونوں کی یکساں اہمیت ہے اور ضرورت بھی ہے۔ جیسے مجلس میں شریک ہوتے ہوئے وہ سلام کرے گا، ایسے ہی مجلس سے رخصت ہوتے ہوئے بھی سب کو سلامتی کی دعائیں دیتا ہوا جائے۔ پھر صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 6227 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکے تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری امت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے سلام پر رحمت اللہ بڑھا دیا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا سلام ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں آج۔ سنن ابی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 5195 جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی سلام کا جواب دیا اور وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی جواب دیا اور پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 30 نیکیاں ملیں، یعنی سلام کے ہر کلمے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ہر کلمے کے اضافے سے نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے علاوہ کوئی بھی اور لفظ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثلاً کچھ لوگ برکاتہ کے بعد و مغفرتہ وغیرہ کہتے ہیں، وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ سلام دعا بھی ہے اور تحفہ بھی، یعنی سلامتی کا ایک معنی تحفے کے بھی تو ہیں، ایک ایسا تحفہ جو باطن کی برائی اور نیت کی خباثت سے پاک اور بالکل خالص ہوتا ہے۔ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے سورہ نور آیت مبارکہ نمبر 61 میں فرما دیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے،
اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اپنے نیک بندوں، پیغمبروں اور رسولوں کو سلام کیا ہے۔ سورہ صافات آیت مبارکہ نمبر 79 میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ اسی صورت مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 109، اس میں فرما دیا کہ سلام علی ابراہیم، اور پھر آیت مبارکہ نمبر 120 میں فرما دیا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر آگے آیت مبارکہ نمبر 130 میں فرما دیا سلام علی الیاسین۔ اور جب اللہ پاک ہی سلامتی عطا فرمانے والے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو سلامتی اسی رب العالمین سے ہی مانگنی چاہیے نا۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 1335 میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ یہ دعا نہ پڑھ لیں، یعنی وہ قبلہ رخ بیٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، وہ دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ آپ ہی سلام ہیں، سلامتی تو آپ ہی کی طرف سے ہے، آپ کی ذات بابرکت ہے، اے جلال والے، اے عزت والے رب۔ اب سلامتی کی دعائیں السلام ہی سے کریں گے نا، اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اسے اپنے نماز کے اختتام پر ضرور پڑھا کیجیے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ حدیث مبارکہ نمبر 3871 میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی صبح اور شام ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا طالب ہوں۔ پھر فرماتے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں آپ سے اپنے دین، دنیا، اپنے اہل و عیال، اپنے مال میں معافی اور عافیت کا طالب ہوں۔ پھر فرماتے کہ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، کہ اللہ میرے عیوب کو چھپا دیجئے، میرے دل کو مامون کر دیجئے، امن عطا فرما دیجئے۔ پھر فرماتے وَاحْفَظْنِی مِن بَیْنَ یَدَیَّ وَمِن خَلْفِی وَعَنْ یَمِینِی وَعَنْ شِمَالِی، اور اے اللہ میری حفاظت کیجئے میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں اور بائیں سے۔ پھر فرماتے وَأَعُوذُ بِکَ أَنْ أُقْتَالَ مِن تَحْتِی، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں دھسا دیے جانے سے۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت جامع دعا ہے جس میں اپنے لیے، اپنے دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے عافیت کا سوال ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے خیریت کی دعا بھی ہے، مخلوق کے شر سے پناہ کی درخواست بھی ہے، اور اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی ہے۔ اس دعا کو آپ بھی اپنی صبح اور شام کی دعا میں شامل کر لیجئے، اور اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اولاد کو اس سلام کی حفاظت میں دے دیجئے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔